الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سیرت سرور کائنات آج کی تقریر مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 194. موجودہ سال جو اس بابرکت ذکر کا 14واں سال ہے، اس سال کی 5ویں تقریر. خاصے عرصے کے بعد، بلکہ شاید پہلی مرتبہ اس بیان میں مسلسل 3 ہفتوں کا ایک وقفہ آ گیا. ایک ہفتے کی تو چھٹی میں نے لی تھی شہادت کی مجالس کی وجہ سے، پھر بعد میں ایسے حالات ہوئے جو آپ کے بھی سامنے ہیں اور میرے بھی. بلکہ آج یہ تقریر شروع ہوتے ہوتے تقریباً 15 منٹ کی تاخیر ہو گئی. اس کی وجہ بھی آپ کا یہ علاقہ اور محلہ ہے، جہاں داخل ہونے کے بعد بس عین وہ موقع کہ جہاں سے مجھے امام باڑے کے لیے مڑنا تھا کئی منٹ کھا گیا. بہرحال یہ معذرتیں شہر کراچی کے اعتبار سے کوئی ضروری نہیں رہ گئی. اب ہمیں چاہیے کہ نفس موضوع پہ گفتگو شروع کر دیں. لیکن جس عنوان پہ اب گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے خاطر بہت ساری بظاہر غیر متعلقہ باتیں بیان کرنا ہوں گی. اس لیے کہ اب ہم سیرت رسول کے اس موڑ پہ پہنچے کہ جہاں پروردگار عالم کی جانب سے وحی آ رہی ہے کہ اے حبیب، بس یہ آخری کام تمہارا رہ گیا، اسے انجام دو اور ہماری بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تیاری شروع کر دو. یہ حدیث ابھی آئے گی. تو سیرت رسول اپنے اختتامی مراحل پہ پہنچی، مگر ایک ایسے واقعے کے ذریعے سے جسے نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا، نہ ہی مختصر کیا جا سکتا. لیکن اگر اسے بیان کرنا بھی پڑے اور پوری تفصیل کے ساتھ، تو جگہ جگہ اس کے مسائل سمجھانا ہوں گے بالفاظ دیگر. سیرت رسول کا وہ حصہ آ گیا جسے عام طور پر کتابوں میں حجۃ الوداع لکھا جاتا ہے. پیغمبر کی زندگی کا آخری حج حجۃ الوداع، جسے حج تمام بھی کہتے ہیں، حج اسلام بھی کہتے ہیں اور حج بلاغ بھی کہتے ہیں. یہ پیغمبر کے حج کے نام ہیں، ہمارے حج کے نہیں. سیرت رسول دنیاوی اعتبار سے پیغمبر اسلام کو پروردگار عالم نے 63 سال کی زندگی عطا کی، جس کا آغاز 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل سے ہوا تھا اور اختتام 28 صفر سن 11 ہجری پہ ہوا. 28 صفر سن 11 ہجری. اور یہ واقعہ جو بیان ہو رہا یہ ذی الحج سن 10 ہجری کا ہے. ذی الحج کے بعد پہلا مہینہ محرم، دوسرا مہینہ صفر. پیغمبر کی زندگی کے آخری 2.5 مہینوں کا بیان. پیغمبر کی عمر کے اعتبار سے 63واں سال، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سن 10 ہجری کے آخری مہینے کے حالات، حجۃ الوداع. لیکن اب جب یہ نام آ گیا حج کا، تو وہ جملہ دہرا دوں جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ پورا واقعہ جو کم سے کم 3 ہفتے تو لے گا، اس میں پورے واقعے کی ترتیب پیغمبر کے حج کی ترتیب کے مطابق. سننے والا مجمع اگر مسائل حج کو نہ جانتا ہو تو اس کے لیے واقعہ سمجھنا مشکل ہے. واقعے کو نظر انداز کر دیا جائے
اور ایک جملے میں سمیٹ دیا جائے کہ پھر پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری سال میں حج انجام دیا، تو یہ سیرت رسول کے وہ اہم ترین واقعات میں سے ایک کہ ایک جملے میں اس کے ادا کرنے کا مقصد یہ کہ اس کے بعد کی بھی ساری چیزیں نظر انداز کرنا پڑیں گی۔ اسی حج سے غدیر خم سے مدینے کی ایک چھوٹی سی بغاوت اور اس سے پیغمبر کے آخری زمانے کی پریشانیاں سب ملی ہوئی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ اس سیرت کے بیان میں ہمیں خاص طور پر الگ سے چند منٹ حج کے مسئلے کے سلسلے میں دینا پڑے، لیکن آج نہیں، 3 ہفتے کے وقفے کے بعد اب بعض صاحبان ایمان بھی اس شک میں پڑ گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا کہ نہیں، تو یہ مسائل حج انشاءاللہ اگلی تقریر میں آئیں گے اور اس حوالے سے آئیں گے کہ اس کے بغیر آپ کی سمجھ میں پیغمبر کا حج نہیں آ سکتا۔ حج اور حج اسلام کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک، جو حدیث شیخ طبرسی اور سید ابن طاووس علیہما الرحمن اپنی کتاب میں لکھی ہے، وہ یہ کہ جب پیغمبر کی زندگی کا آخری سال آیا اور اس کا 11واں مہینہ، یہاں آخری سال سے مطلب 10 ہجری، اور اس کا 11واں مہینہ یعنی ذی قعدہ تھا، تو پروردگار عالم کی جانب سے خاص وحی آئی کہ اے حبیب، سارا دین، سارا نظام اور سارا اسلام تو امت تک پہنچا چکا، مگر ابھی 2 باتیں باقی، اور یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک ربط اور رشتہ، اور میں نے کسی بھی نبی یا رسول کو اس دنیا سے واپس نہیں بلایا جب تک کہ پہلے اس کام کو انجام نہیں دیا گیا، اور وہ یہ کہ ایک ابھی حج کا پیغام پہنچانا باقی، اور دوسرا اپنے بعد اپنی نیابت اور امت کی سرپرستی اور رہبری کا انتظام باقی۔ ایک بات واضح رہے، وہ یہ کہ یہ 2 بڑے مسئلے، ایک کو حج کہا گیا، ایک کو امامت کہا گیا، اس کے اشارے شروع سے ہی اسلام دیتا چلا رہا، یعنی امامت کے مسئلے کی اہمیت، پیغمبر کے بعد امت کو بغیر کسی سرپرست کے نہ چھوڑا جائے گا، کسے اس عہدے میں مقرر کیا جائے گا، اشارے تو دعوت ذی العشیرہ سے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کی فضیلت اور اہمیت، اس کے اشارے تو مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ فضائل حج پر جتنی حدیثیں آپ نے سنی پیغمبر کے حوالے سے، وہ سب پیغمبر کے آخری حج سے بہت پہلے کی۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر نے آج اعلان کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور فضائل حج کی ساری حدیثیں اسی وقت بیان کر دیں، نہیں، حج کی فضیلت اور اہمیت کئی سالوں سے ہمارے سامنے مختلف انداز سے آ رہی، اشارے ان دونوں شروع تبلیغ سے ملتے چلے آ رہے ہیں، مگر بات اشاروں کی نہیں، اب ہے کہ حتمی ہے کہ اعلان کر دیا جائے، جیسے اسلام کا طریقہ۔ اہم گناہوں کے بارے میں بھی یہی رہا اور اہم عبادتوں کے بارے میں بھی یہی رہا کہ ایک دم راتوں رات اس امت کے کندھے پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ یہ دیکھا گیا کہ جن کی ساری زندگیاں کفر و شرک میں گزری اور وہ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ اب راہ حق پر آئیں، لیکن ابھی عادی نہیں ہے ان چیزوں میں، انہیں آہستہ آہستہ دین پہنچاؤ۔ شراب حرام ہو مگر کتنے مراحل سے گزر کر کہ پہلے ایک اظہار ناگواری ہوا، پھر آیتیں آئیں کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، پھر آیتیں آئیں کہ کم از کم نماز کے وقت تو اسے چھوڑ دو، پھر احکام آیا کہ مکمل چھوڑنا۔ یہی مسئلہ سود کا، یہی مسئلہ نماز کے واجب ہونے کا، یہی مسئلہ روزے کے واجب ہونے کا۔ ایک طریقہ ہے اسلام کے اندر کہ یہ دیکھنا پڑتا کہ جس کو یہ حکم دیا جا رہا اس میں یہ طاقت ہے کہ نہیں۔ آہستہ آہستہ یہ ایک الگ بحث ہے، محرم کی مجالس یا سال میں دیگر مجالس میں تو یہ موضوع صحیح لگتا، سیرت رسول چونکہ بنیادی طور پر واقعات کا مسئلہ، اس لیے اس میں اشارے کافی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں۔ یہی مسئلہ حج
اور امامت کے حوالے سے ہوئے، دعوت ذی العشیرہ، ایک طرح سے تو آخری فیصلہ ہی وہیں پہ ہو گئے، اب اس کے بعد ضرورت بھی نہیں کسی چیز کی، مگر وہ اشارے ہیں کہ جس کے جو عقل مند کے لیے کافی، مگر عام اور سیدھے سارے لوگ، ایک جملہ اور کہہ، عام اور سیدھے سادے لوگ جنہیں آگے چل کر باقاعدہ غلط دلیلیں بنا کے بہتایا جائے گا، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ایک مسئلہ بتا دیا جائے تاکہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ لیکن یہ جو جملہ میں نے کہا، اس کی ایک ہلکی سی مثال سیرت رسول کہ جب یہ بھی پتا اشاروں کی بات کافی، بلکہ دعوت ذی العشیرہ کا اعلان تو اشاروں سے بھی زیادہ واضح تھا، مگر جس امت کے پاس ایسا بھی ذہن ہو کہ اگر پیغمبر کی یہ حدیث بچے بچے کو یاد، جو پیغمبر نے مسجد النبوی بناتے وقت ارشاد فرمائی، یا عمار ویحک یا عمار، اے عمار تیری کیا حالت ہوگی جب فیہ باغیہ تجھے قتل کرے گا، مگر حدیث اتنی مشہور کہ بچے بچے کو یاد، مگر جب عمار مارے گئے اور کسی نے جا کے ان لوگوں سے پوچھ لیا کہ بھائی پیغمبر نے تو کہا تھا کہ جو عمار کو قتل کرے گا وہ باغی گروہ ہوگا، تو یہ کیا ہو گئے، ہمارے ہاتھوں سے عمار کیسے مارے گئے؟ تو نہ صرف یہ کہ جواب دیا گئے، مجھے جواب دینے والے پر تعجب نہیں، مجھے تعجب ہے کہ اس جواب کو مجمع نے قبول کر لیا، کہا کہ ہم نے عمار کو تھوڑی قتل کیا، عمار ہماری تلوار سے مارے گئے، عمار کی گردن ہمارے ہاتھوں سے کٹی، مگر یہ بتاؤ عمار کیوں مارے گئے؟ اس لیے کہ میدان میں آئے، انہیں میدان میں لے کے کون آیا؟ علی، تو اس کا مطلب یہ کہ عمار کے اصلی قاتل تو علی ہے، یہ حدیث ان کے بارے میں آئی۔ کہنے والا تو اپنی صفائی کے لیے سب کہتا، مگر تعجب ہوتا ہے سننے والوں پر کہ وہ کیسے آسانی کے ساتھ ایسی واضح سچائی کو جھٹلا کر الفاظ کے ہیر پھیر میں پڑھ کے قائل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں بھائی بات تو صحیح کہی، مارا ہم نے، تلوار ہم نے چلائی، گردن ہم نے کاٹی، عمار ہمارے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور ہم نے ساری ذمہ داری ڈال دی ان علی پر کہ جن کی محبت اور فضیلت میں عمار میدان میں آ رہے ہیں۔ ایسا مزاج جب ہو تو وہاں وہ اشارے بھی نہیں چلتے جو دعوت ذی العشیرہ میں آ گئے تھے، ضرورت کہ ایک بار دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے، ورنہ اشارہ شروع ہوا تھا دعوت ذی العشیرہ، اور اس کے بعد شیب ابی طالب ہجرت رسول کے موقع پر بستر پہ سونا، بدر احد خندق و خیبر کے معرکے، غزوہ تبوک میں ہارون اور موسیٰ کی منزلت والی حدیث اور دیگر ساری حدیث، مگر وہی آئی کہ اے حبیب کوئی نبی اور رسول اس دنیا سے واپس نہیں بلایا گیا جب تک کہ وہ واضح طور پہ یہ اعلان نہ کر دے کہ اس کے بعد اس کا جانشین کون، چنانچہ یہ اعلان مجھے کرنا۔ یہ ہوا ولایت، امامت اور نیابت کے حوالے سے ساری زندگی پیغمبر نے جو اشارے کیے، اب ایک اعلان۔ یہی مسئلہ حج کا ہے۔ حج اسلام نہ صرف یہ کہ اہم ترین عبادتوں میں سے ایک، بلکہ حج کو اور امامت کو ملایا گیا، لیکن ابھی عنقریب ہم اس منزل پہ جاتے ہیں۔ یہ سیرت رسول، پیغمبر ساری زندگی حج کی فضیلتیں اور حج کا ثواب بیان کرتے رہے، مختلف انداز سے، مختلف حوالوں سے۔ حج نہ کرنے والے کا گناہ بھی بتاتے رہے، حج کرنے والے کی فضیلت و ثواب بھی بیان کرتے رہے، پورے حج کا بھی ثواب بیان کیا، حج کے واجبات کو الگ الگ کر کے ہر ایک کا ثواب بیان کیا، اپنی حسرت کا بھی اظہار کیا کہ میں حالات ایسے ہیں کہ حج پہ نہیں جا سکتا ہوں، دوسرے کو حج پر لے جانے کی فضیلت بھی بیان کی، اور تو اور اتنا بھی کہہ دیا کہ اگر تم حج پہ نہیں جا پا رہے تو کم از کم حاجی کو خدا حافظ تو کہہ دو اور حاجی کا استقبال تو کر لو۔ ایک ذہن بنا رہے ہیں، ایک ماحول۔ چنانچہ 2-4 حدیثیں اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ اتفاق سے، حسن اتفاق سے، یہ تاریخیں جن میں حج کی تقریر ہو رہی، یہی تاریخیں پاکستان کے ماحول کے اعتبار سے حج کی درخواستیں جمع کرنے کی بھی تاریخ ہے۔ اب دیکھیے میں نے اس کو اتفاق کیوں کہا۔ حکومت پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے
2 مہینے پہلے حج کی تاریخوں کا اعلان ہو کے وہ تاریخیں ختم ہو جانا چاہیے تھی، جو ہر سال ان کی پالیسی ہوتی. یعنی ہم سیرت رسول میں جب حج پر آتے تو 1 مہینے پہلے حج کی تاریخ ختم بھی ہو چکی ہوتی، مگر وہاں سے تاخیر ہو. اچھا دیکھیے دوسری بات، اب وہ تاخیر حکومت کی کسی وجہ سے، مگر اگر ہمارے بیچ کے درسوں میں ناغہ نہ آتا تو ہمارا حج کا موضوع مکمل ہو چکا ہوتا، ان تاریخوں میں ہم اگلے موضوع پہ جا چکے ہوتے. کیا کچھ پروردگار عالم نے ایسا حسن اتفاق جمع کر دیا کہ ادھر گزشتہ 15 سال پہلی مرتبہ اتنی تاخیر ہوئی حج کی درخواستیں لینے میں، اور ادھر ہماری تقریر وہ تو کسی تاریخ کو دیکھ کے نہیں ہوتی ہے، وہ تو اپنے سلسلے سے چل رہی، اس میں خود بخود ایسی رکاوٹیں آ گئی کہ یہ دونوں آگے جا کے مل گئے. جب مل گئے ہمارا موضوع بھی وہی، شرعی فریضہ بھی وہی، تو یہ 2-4 جملے بیچ میں ذرا سے موضوع سے ہٹ کے آئے. نہیں یہ موضوع، لیکن یہ بیان کرنے کے لیے کہ پیغمبر کا اتنا تڑپنے کے باوجود پھر بھی پیغمبر نے قدم اٹھایا، حج کرنے کا موقع ملا اور نہیں کیا. کون؟ ایسا آدمی جسے حج کا شوق ہی نہیں، ایسا آدمی جو حج کی فضیلت ہی نہیں جانتا، وہ الگ بات. پیغمبر کے حوالے سے سن لیجیے، جس دن سے مدینے میں قدم رکھا وقتاً فوقتاً حج کا موضوع اس لیے زیر بحث آ جاتا کہ اسلام کی ساری عبادتوں حج وہ واحد عبادت جو کفار مکہ بھی انجام دے رہے ہیں اور اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی. تو مکے کے کافر نماز کیا جانے، مکے کے کافر روزہ کیا جانے، مکے کے کافر زکوٰۃ و خمس کیا جانے، بلکہ یہ تو وہ عبادتیں ہیں کہ آج کے قابل احترام مسلمان بھی نہیں جانتے. لیکن خیر، اب یہ باقی جتنی بھی عبادتیں اس کا کوئی تعلق مکے والوں سے نہیں. حج مکے میں قدیم زمانے سے چلا رہا اور سوائے 1-2 چیزوں باقی تقریباً ویسا ہی حج. چنانچہ حج مکے میں ہوتا، مسلمانوں کے لیے مکہ جانا ممنوع، ہجرت کر کے مدینے میں آئے اور حالت جنگ، بدر، احد، خندق، خیبر، ابھی حالت جنگ. ہر سال حج کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں پیغمبر کے سامنے آتی اور پیغمبر کی حسرت. مثلا صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بہرحال سلسلہ سیرت رسول کا، کسی نے آ کے کہا اللہ کے رسول. ویسے تو تعلقات بڑے کشیدہ، سیاسی زبان میں گفتگو کی جائے، 2 ملکوں میں جنگ ہوتی، آنے جانے کا سلسلہ بند ہو جاتا، خونی رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پاتے، کم از کم جب تک کہ حالات نارمل نہ ہو. مکے اور مدینہ حالت جنگ میں، مگر کسی نے کہا اللہ کے رسول میرا ایک چانس بن گیا، مجھے ایک موقع مل گیا، یعنی مکے کے سرداروں میں کوئی ایسا جاننے والا ہوگا. اب یہ تو میں اندازے لگا رہا ہوں کہ اچھا تم آ سکتے ہو، ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں. حالت جنگ و کشیدگی میں بعض افراد کو آنے کی اجازت مل جاتی. مکہ جا رہے اور حج کے لیے جا رہے تو ایک کام کرنا میرا. اب دیکھیے پیغمبر کسی سے یہ کہیں کہ میرا کام کرو گے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ خالی اس کا جواب ہی نہیں، جو مجمع بیٹھا اس کی بھی ساری توجہ. پیغمبر نے کہا جب آنا تو کسی نہ کسی طرح سے میرے زمزم کا پانی بھر کے آ جانا. زمزم کے پانی سے محروم ہوئے کئی سال گزر گئے. ایک خود بخود ایک شوق پیدا ہوا سارے مجمع میں، بلکہ تڑپ اٹھا وہ جو مجمع. پیغمبر کی اس انداز کی خواہش، یہ جو علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا کہ ہر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے مستحب کہ جب واپس آئے تو خالی ہاتھ نہ آئے، کوئی نہ کوئی ہدیہ اور تحفہ مکے کا لائے، مگر زمزم کا پانی. اس لیے کہ پیغمبر متواتر و مسلسل مکے سے آنے والوں سے خواہش کرتے تھے کہ میرے لیے زمزم لے کے آ جانا. ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں، یہ تو 8 سال مکہ مسلمانوں کے ہاتھ سے باہر رہا. اس 8 سال میں جو بھی مکے سے گزر کے مدینے آئے، بھائی میرے لیے زمزم لے کے آ جانا. حج کا زمانہ ہو یا عمرے، یہ خالی زمزم کی فضیلت ہی بیان نہیں ہو رہی اور اس سے خالی پیغمبر کا شوق ہی پتہ نہیں چل رہا، اس کے اندر سننے والے مجمع کو بھی تڑپایا جا رہا. ان کے دل میں بھی ایک تڑپ پیدا ہو، ان کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہو، اور یہ سلسلہ سارا پورے 8 سال چلتا رہا. بلکہ بعض اوقات معجزے کے ذریعے سے پیغمبر نے ایسی حدیث سے نقل کی. چنانچہ من لا یحضرہ الفقیہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں
کہ نماز فجر ختم ہوئی، روزانہ یہی ہوتا ہے، فجر کی نماز ختم ہوئی، سارے نمازی پیغمبر کے گرد بیٹھ گئے۔ اب شروع میں سب بیٹھے ہوتے ہیں، پھر پیغمبر وہ تو تبلیغ اور تربیت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے تو وقت کا مسئلہ نہیں، لوگ ایک ایک کر کے جیسے جیسے جس کا کام شروع ہوا اٹھ کے جانے لگے، ایک ایک دو دو، ایک ایک دو دو، یہاں تک کہ آخر میں صرف 2 آدمی رہے۔ حدیث امام کے حوالے سے، یعنی آپ یہ نہ کہیے کہ جب صرف 2 آدمی رہ گئے تو یہ حدیث ہمیں پہنچائی کس نے؟ حدیث ہمیں امام نے پہنچائی، من لا یعذرہ الفقیہ، اس کی 4 جلدوں کا اردو ترجمہ۔ حج کے بارے میں اگر کچھ اور مطالعہ کرنا ہے حج والی جلد پڑھ ڈالی، حدیثوں کا ایک سلسلہ، مگر ایک حدیث جب آخر میں 2 بیٹھے رہ گئے تو پیغمبر اسلام نے ان دونوں سے کہا کہ سارا مجمع چلا گیا، سورج بھی نکل آیا، کام کاج میں لگنے کا وقت، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کیوں بیٹھے ہو، تمہارے ذہن میں ایک ایک سوال، اب یہ بتاؤ کہ تم سوال پوچھو گے اور میں جواب دوں، یا تمہارا سوال بھی میں ہی بتاؤں کہ کیا ہے تمہارے دل میں اور جواب بھی میں ہی دوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگرچہ مناسب طریقہ تو یہ ہوتا کہ ہم پوچھتے اور آپ بتاتے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ خود ہی یہ بتا دیجئے کہ ہم پوچھنا کیا چاہتے ہیں اور خود ہی جواب دے دیجئے، اس سے دلوں میں سے شک ختم ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اچھا ٹھیک، یہ بھی ایک چیز کہ آدمی کسی چیز کو مانتا، مگر حضرت ابراہیم کا جملہ، پروردگارا مجھے دکھا دے کہ مردہ زندہ کیسے ہوتے، اور خدا کا ایک سوال، اے ابراہیم کیا یقین نہیں؟ گھبرا کے جواب یقین تو ہے لیکن اطمئن قلبی، مگر دل کا اطمینان بڑھ جائے، خیر وہ ایک الگ موضوع، لیکن پیغمبر نے کہا سنو، اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کس کا سوال؟ پیغمبر نے ان 2 میں سے ایک سے کہا تم مدینے کے رہنے والے ہو، انصاری، دوسرے کو دیکھ کے کہا تم دیہات کے رہنے والے ہو، ثقفی، قبیلہ بنو ثقیف طائف کے قریب ہے، جہاں سے 3 شخصیتوں کے نام بہت مشہور ہیں، مختار اسی قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، حجاج ابن یوسف جیسا ملعون اسی قبیلہ بنی ثقیف کا تھا، اور مادر جناب علی اکبر ام لیلہ اسی قبیلہ بنو ثقیف سے تھی، تو وہ بہت دور سے آیا، مہمان بھی ہے۔ پیغمبر نے انصاری کو دیکھا اور کہا دیکھو تم انصاری ہو، اور انصار کا تو طریقہ ہی یہ ساری حدیث میں پڑھے دے رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس طرح پیغمبر ماحول بنا رہے ہیں۔ دیکھو تم انصاری ہو، اور انصار کا تو طریقہ یہ کہ یہ دوسروں کے خاطر ایثار و قربانی دیتے ہیں۔ مکے سے مہاجر آئے، انہی لوگوں نے تو سب کو سمیٹ کے رکھا، اور تم شہر کے بھی رہنے والے یعنی یہیں کے، تھوڑا انتظار کر، یہ بیچارہ دیہات سے آیا ہے، دور سے آیا ہے، واپس جانا ہے، پہلے میں اسے جواب دے دوں۔ پوچھا اجازت ہے؟ انصاری نے کہا اللہ کے رسول میں راضی ہوں۔ پیغمبر نے ثقفی کو دیکھا، قبیلہ بنو ثقیف، اور کہا کہ مجھے پتا کہ آج تم اپنے وضو اور نماز کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آئے ہو، لیکن طریقہ نہیں، بس یہ کہ ہم وضو اور نماز کا عمل انجام دیتے ہمیں ملتا کیا؟ پیغمبر نے کہا سنو، جیسے ہی تم نے وضو کا پانی لے کے اپنے چہرے پہ ڈالا تو آنکھ اور منہ جتنے گناہ ان 2 اعضاء سے ہوئے، جب وضو کا پانی اس پہ سے گزرا یہ سارے گناہ پروردگار نے معاف کر دیے، اور جب تم نے وضو کا پانی سیدھے ہاتھ پہ ڈالا اس ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب معاف کر دیے گئے، اور جب تم نے الٹے ہاتھ پہ وضو کا پانی ڈالا جتنے گناہ اس ہاتھ سے ہوئے ہیں وہ معاف کر دیے گئے، اور جب تم نے مسح کے لیے سر پہ ہاتھ رکھا تو ذہن میں جتنے وسوسے اور شک، ہو سکتا ہے کبھی خدائی کے بارے میں اعتقادی آ جائے، ہو سکتا ہے کبھی معصومین ہی کے بارے میں شک آ جائے، یہ جو وسواس اور شک اسلام میں معاف ہے، تو کہا کہ ایک مسح کی برکت سے بھی کہ جیسے ہی تم نے مسح کے لیے سر پہ ہاتھ رکھا ذہن میں جتنے بھی غلط خیالات آئے وہ سب معاف ہو گئے، اور جس وقت تم نے مسح کے لیے پیروں پہ ہاتھ رکھا یہ پیر جس گناہ کے لیے چل کے گئے تھے وہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اور جب تم نے ایک نماز پڑھی تو اس نماز پچھلی نماز اور اس نماز کے دوران سارے گناہوں کو اس طرح سے معاف کر دیا کہ جیسے آندھی میں درخت کے پتے ٹوٹ کے گرتے، یا اگر کوئی آدمی ایک کام اور دوسرے کام کے درمیان نہر میں غوطہ لگا کے نہا کے آئے تو میل اس کے دل سے دور ہو جاتا، اس کے جسم سے دور ہو جاتا، تو وضو گناہوں کو اس انداز سے معاف کرنے والی عبادت، اور نماز ایک نماز اور دوسرے نماز کے درمیان سارے فعل حرام کو معاف کرنے والی سنہ مرد انصاری، اور تو اس لیے میرے پاس آ کے بیٹھا کہ تجھے حج کے بارے میں معلوم کرنا۔ اب اس کے بعد یہ حدیث بڑی طولانی بہت طویل، پیغمبر نے شروع کیا میقات سے
اور اختتام کو پہنچایا کہ جب ایک آدمی مینا میں 2 دن رہ کے آتا، ہر منزل کا ثواب، ایک واجبات کا ثواب، جس کا آخر میں خلاصہ پیغمبر نے یہ نکالا، آخری خلاصہ 2 جملے کہا بس یہ سمجھ لو کہ جب یہ سارے واجبات کو انجام دیتا، جن میں سے ہر ایک کا الگ الگ ذکر بھی کیا، احرام پہنا تو یہ ہو گئے، احرام پہن کے چل کے مکہ گیا یہ ہو گئے، مکہ پہنچنے کے بعد طواف، نماز، سعی، سر منوانا، عرفات، مزدلفہ، مینا، سارے واجبات، سب کا ثواب بتا کے آخر میں کہا 2 جملے، یہ آخری 2 جملے پوری حدیث میں پڑھ سکتا ہوں لیکن ذرا سا موضوع بدلا جا رہا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا بس اتنا سمجھ لو کہ جب یہ سارے واجبات کو انجام دے، ہر ایک کا الگ الگ ثواب بھی لے لیا، مگر اس کے باوجود عمل مکمل ہونے کے بعد ایک بونس بھی ملا، وہ تو ہر کام کا الگ الگ ثواب، اور وہ 2 جملے کہا تم بس اس انداز سے مکے سے چلو گے کہ جیسے اس دن جس دن تمہیں تمہاری ماں نے جنا اور تم پیدا ہوئے، جس طرح سے اپنی ولادت کے دن ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ اس دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجا، اللہ کا اعلان، ہر بچے کو میں اسلام میں پیدا کرتا ہوں، جس وقت دیکھیے ہر ایک کا الگ الگ ثواب بتا کے آخر میں حدیث آئی کہ سب کا الگ الگ ثواب لے گئے، پھر بھی بونس میں یہ ثواب ملا کہ یوم ولدت امہ، اتنا پاک ہو جاؤ گے جس طرح وہ بچہ پاک ہوتا ہے جسے اس کی ماں نے جنا۔ اور دوسری بات کہ اگر تم نے اس انداز سے حج کیا، اب اللہ کو حیا اور شرم آتی ہے تمہیں کسی قسم کا عذاب دیتے، اللہ شرم کرنے لگتا کہ ایسے بندہ مومن پہ کیا عذاب نازل کروں جس نے میری خوشنودی کے خاطر اتنی زحمتیں اٹھائیں، اتنی پریشانیوں میں مبتلا رہا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ کتنے ہی اچھے انتظام کے ساتھ آپ جائیں اور کتنے ہی بہترین قافلے کا انتخاب کریں، کہیں نہ کہیں زحمت ضرور ہوگی۔ اور ویسے عرفات مینا کے 5 دن جذبے میں ہم گزار جاتے ہیں، ایک جذبہ ہوتا لیکن وہاں کی زحمتیں وہ کم نہیں، تو سارا ثواب الگ الگ بتائے، کبھی فضائل حج کی مجلس ہوگی تو پوری روایت پڑھی جائے گی، مگر آخر میں یہ 2 جملے ارشاد فرماتے، اور اس کے بعد پھر ہمارے سامنے پیغمبر ہی کی ایک اور حدیث آ رہی، اور اس کے بعد 2 اور حدیثیں اور یہ موضوع آگے بڑھتا۔ تیسری حدیث پیغمبر کی آ رہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی قبر میں پہنچتا تو اسے پتا چلتا ہے کہ حج کتنا اہم، حج کیے بغیر کا یاد رکھو، قبر کے مردے جب حاجی کے ثواب کو دیکھتے ہیں تو آرزو کرتے ہیں کہ کاش اس زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ وہ سب ان سے لے لیا جائے، مگر ایک بار انہیں حج کرنے کی سعادت اور فضیلت عطا کر دی جائے۔ رشک آتا ہے، خالی رشک نہیں، پچھتاوا ہوتا، افسوس ہوتا کہ اتنا ثواب کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ، وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم یہ بھی دینے کو تیار اگر ہم اس کے مالک ہوتے، مگر وہ ثواب کے بدلے جو حج کا۔ البتہ آخری 2 حدیث پیغمبر نے فرمایا، اور ان سب کے باوجود اگر کسی پر حج واجب ہو گئے، اگر واجب ہو گیا، یہ اپنے مرجع علی قدر سے پوچھیں کہ حج کن شرائط کے ساتھ واجب ہوتا، اگر وہ حج واجب ہو گئے اور اس نے حج نہ کیا، اچھا یہ حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں ہر مرجع اپنے حج کی کتاب کے پہلے صفحے کے پہلے مسئلے میں لکھے، مراجع تک اس کی صحت کے قائل، کہا کہ اگر حج واجب ہوا اور نہ کی تو جب مرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یا یہودیوں کے درمیان مارا جائے گا یا عیسائیوں کے درمیان، اور قیامت میں جب اٹھایا جائے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے امت رسول میں آنے بھی نہ دوں گا۔ یہ جملہ میرا ہے، مفہوم پیغمبر کا، جا کے یہودیوں کی لائن میں کھڑا ہو جائے کہ عیسائیوں کی لائن، اتنا ثواب بتانے کے بعد مگر آخری جو حدیث، دیکھیے حدیثیں تو اتنی کہ خالی من لا یحضرہ الفقیہ کی حدیثیں پڑھنے لگوں تو اردو ترجمہ ہو چکا، تو 3 گھنٹے کی پوری تقریر ان حدیثوں پہ ہو جائے گی۔ یہ حدیث اب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ غالباً من لا یحضرہ میں نہیں، مگر ایک چیز پیغمبر نے ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ حاجیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کہ ایک حاجی وہ کہ جس کے گزشتہ بھی سارے گناہ اللہ حج کی وجہ سے معاف کر دیتا اور آئندہ بھی مرتے دم کے سارے گناہ معاف کر دیتا، جو اتنا عظیم حج کرے۔ ایک حاجی وہ ہوتا کہ جس کے سارے ماضی کے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، مگر مستقبل کے لیے اس سے کہا جاتا کہ 120 دن تک تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جائیں، بعد میں پھر شروع ہو جائے گا یہ سلسلہ۔ یہ وہی 120 دن والا مسئلہ جو آغا گلپائگانی کے زمانے میں
ان سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے کہا روایت تو معتبر ہے لیکن اس کا مطلب کیا، اور ایک لمبی بحث چلی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ مگر آج سیرت رسول میں یہ چیز ایک نقطے کی وضاحت کے لیے آئی تھی، تو اتنی وضاحت کے اصل نقطہ رہ جائے یہ تو مناسب نہیں، چنانچہ اس کو سمیٹ رہا ہوں۔ اور کہا تیسرا عجیب وہ کہ جس کے نہ گزشتہ گناہ معاف ہوئے نہ آئندہ گناہ، وہ گیا اور ایک طرح سے، یہ لفظ میرا، یہ حدیث کا لفظ نہیں، مفہوم رسول کا، وہ گیا اور ایک طرح سے وہاں چکرے مار کے واپس آ گئے۔ ایک تیسرا، جیسے روزے کے بارے میں تو حدیث کہ کتنے ہی روزے دار ایسے جنہیں اپنے روزے سے کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس، کہا ایک حاجی ایسا بھی ہوتا۔ اب یہ کون حاجی ہوگا؟ اس کے لیے آخری زمانے کے حالات میں ایک حدیث آتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر نے فرمایا سیاتی زمان علی امت، ان قریب وہ زمانہ میری امت میں آنے والا، الاغنیاء للنزہہ والاوساط للتجارہ والفقراء للسمع، حدیث کی جملے کا آخری زمانہ وہ آئے گا میری امت پر کہ لوگ حج کریں گے، پیسے والے حج کریں گے تفریح کے لیے، لندن چلے جاتے، امریکہ چلے جاتے، سوئٹزرلینڈ چلے جاتے، اس سال مکہ چلو۔ یہ جملے پیغمبر کے ہیں، الاغنیاء للنزہہ، نزہہ عربی میں کہتے تفریح، سیر و تفریح کے لیے، یہ ساری دنیا گھوم کے آ گیا، چلو مکہ بھی دیکھ لو کہ وہاں کیا۔ چنانچہ واقعات حج پہ جانے والے ایسے حاجی آپ کو ٹکرائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ بھائی تم یہ کہاں آ گئے، تم یہاں کے لیے مناسب نہیں لگ رہے ہو، تمہارے مزاج کا آدمی تو ڈزنی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہر چیز پہ کوئی تنقید کرے گا، ہر مسئلے پہ کوئی عقلی نقطہ نکالے گا، ہر چیز کے اندر وہ ریسرچ کر رہا ہوگا کہ یہ کعبہ اتنا پرانا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں بنایا گیا، یہ اس طرح 7 چکر لگانے سے اللہ کو کیا مل جائے گا، یہ تو میری گو راؤنڈ جیسی شکل بن رہی۔ ملتے ہیں ایسے لوگ کہ ہم خود بھی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ غلط جگہ آ گئے، یہ آپ کی جگہ نہیں، آپ کے لیے تو وہی ڈزنی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ مناسب تھا۔ اس لیے کہ پیغمبر کا یہ جملہ کہ الاغنیاء للنزہہ والاوساط للتجارہ، اچھا یہ لفظ، اب جو لفظ ہے نا یہ آج کل زیادہ چلا، مگر حدیث رسول 1400 سال پرانی، کہا جو مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے، پرانا ماحول دیکھ آ رہی ہے، لوگ دو ہی باتیں کہتے ہیں، غریب اور امیر۔ یہ مڈل کلاس کا لفظ کبھی معاشرے میں تھا نہیں، یہ تو ابھی آیا ہے 40-50 سال۔ حدیث میں 1400 سال پہلے یہ لفظ موجود ہے۔ وللاوساط، جو وسط کے لوگ ہیں، مڈل کلاس، وہ لوگ حج پہ جائیں گے تجارت کے لیے، ان کا مقصد اس سے ہوگا تجارت و بزنس، اس میں بھی بڑی تشریح، لیکن وہی کہ میں بھول نہ جاؤں کہ میرا موضوع سیرت رسول، فضیلت حج نہیں، لیکن آخری جملہ تو مکمل کرنا ہے نا، والاغنیاء والفقراء للسمع، اور فقیر و غریب لوگ حج پہ جائیں گے، کیوں؟ ریاکاری کے لیے۔ لوگ کہہ رہے دیکھیں خلا صاحب کا جذبہ، خدا معلوم کہاں سے وہ ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں جبکہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے بھی نہیں، تعریف کے انداز، تنقید نہیں تعریف، بھائی یہ تو بلاوے پر ہے، دیکھیں خلا صاحب کلرک ہیں لیکن بلاوا آتا ہے تو 2 دفعہ حج کر لیا، 3 دفعہ حج کر لیا۔ یہ بلاوے والے مسئلے نے بھی اتنی گڑبڑ کر لی کہ حج واجب ہے، بیٹھے کیوں بیٹھے گا، جب بلاوا آئے گا تو جائیں گے، اللہ نے پیسے بھیج دیے، اسی کا نام بلاوا، اور کس بلاوے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ملک الموت آ جائے آپ کو بلانے کے لیے؟ آپ کی استطاعت ہی تو بلاوا ہے، لیکن آپ دیکھیے معاشرے میں مشہور، اور بہت سی باتیں اتنی مشہور ہو جاتی کہ اچھے خاصے سمجھدار دیدار مسائل جاننے والے بھی ایک مرتبہ قائل ہو جاتے کہ ہاں بھائی کیا کیا جائے۔ فلاں صاحب کو شوق بھی تھا، پیسے بھی تھے، وہ بلاوا نہ تھا، اور فلاں صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بلاوا۔ پیغمبر نے کہا یہ بلاوا ٹلاوا کچھ نہیں، للریا والسمع، آخری زمانے کی میری امت کے فقراء اسے بھی ریاکاری کا ایک ذریعہ بنائیں گے، سما کا ایک ذریعہ بنائیں گے۔ لیکن شیخ مرتضی انصاری، تمام مجتہدین کے استاد، ایک ایسی شخصیت کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کہیں اور نہ چلا جاؤں، فرماتے ہیں کہ یہ چیز پیغمبر نے حج کے لیے کئی در حقیقت ہر عبادت میں آتی ہے، ان کے جملے یہی چیز عمرے کے بارے میں بھی، پتا چلا سال میں 2 دفعہ عمرے پہ جا رہے ہیں، دنیا رش کر رہی، مخلص لوگوں کے اوپر اعتراض نہیں، مگر پیغمبر کا جملہ آخری زمانے میں پیسے والے تفریح کے لیے جایا کریں گے، اور مڈل کلاس کے لوگ تجارت کے لیے جائیں گے، اور غریب لوگ ریاکاری کے۔ شیخ مرتضی انصاری نے عمرے کی مثال نہیں دی، انہوں نے زیارت کی مثال دی، حج کی مثال پیغمبر نے دی ہے، استاد الفقراء والمجتہدین شیخ انصاری نے زیارت کی مثال دی، عمرہ میں نے بیچ میں ٹانک دی، کہا جیسے میں اپنے زمانے میں دیکھ رہا ہوں زیارت پہ لوگ آ رہے ہیں، مگر صاف اندازہ ہوتا ہے پیسے والے گھومنے پھرنے آ رہے ہیں، نہ انہیں احساس عظمت کربلا کا، نہ انہیں احساس عظمت نجف کا، نہ انہیں احساس عظمت زیارت کا۔
پیسے والے گھومنے آ رہے ہیں، مڈل کلاس کے لوگ تجارت کے لیے آ رہے ہیں، جتنے ہی لوگ کسی چیز میں ان کے گھر کا خرچہ چل رہا، اور غریب غربا رضاکاری کے لیے۔ خیر، پیغمبر نے یہ دو نقطے تو بتا دی، مگر اصل جو حدیث رسول کی چل رہی، کیوں لوگوں میں شوق پیدا ہو حج کا، مگر اللہ کے رسول ابھی حج اللہ نے ابھی حج اتنا شوق پیدا کر رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ مجھ سے زیادہ حج کا شوق رکھنے والا کوئی نہیں، مگر ابھی مکہ آزاد نہیں۔ اچھا، پھر وہ سال آیا کہ مکہ آزاد ہو گئے، اس کے بعد ایک حج آیا 9 ہجری کا، پیغمبر اس میں بھی نہیں گئے، کہا میں بھی اس سال حج پہ نہیں جاؤں۔ آخری حج 10 ہجری کا وہ آیا اگلے سال، جب پیغمبر حج پر گئے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ چلے پہلے 8 سال اگر رسول حج پر نہیں گئے، دیکھیں شوق پیدا کر رہے ہیں، فضیلتیں بتا رہے ہیں، ثواب سے آگاہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، انہیں ڈرانے کے لیے عذاب کی حدیثیں بھی بتا رہے ہیں، مگر جب حج کا راستہ کھولا تو نہیں گئے۔ 1 سال انتظار کیا پھر گئے۔ اس کی وجہ 2 سال پہلے کی تقریر میں آ چکی، جب میں نے وہ موضوع بنایا کہ پہلا حج اسلام کے بعد پہلا حج جو مسلمانوں کی نگرانی میں ہوا، اس میں سورہ توبہ کی آیت دے کر میرے مولا کو بھیجا گیا، یہ حج تمہاری قیادت میں ہوگا، اور اگلے سال والا حج پیغمبر نے خود کیا۔ مگر اس میں جو بات میں بتا چکا اس کے علاوہ ایک پیغام اور ہے، اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی۔ ایک اس میں ایک اہم درس چھپا ہوا، یہ پیغمبر ابھی حج کر ہی نہیں سکتے اور فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ یہ اسی انداز سے جیسے کہ امامت کا مسئلہ، اشارے آنا شروع ہو گئے دعوت ذی العشیرہ سے، مگر بات کو روکا گیا غدیر خم۔ حج کی فضیلتیں آنا شروع ہو گئی پہلے سال سے ہی، بات کو روکا گیا حجۃ الوداع پر۔ حج کو مکمل کرنا ہے حجۃ الوداع، اعلان امامت کو مکمل کرنا ہے غدیر خم۔ دونوں کام پیغمبر نے ایک سفر میں کیے۔ کیوں؟ اسلام کے اعتبار سے جو امامت کا اہم ترین فائدہ، جملہ یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امامت کا واحد فائدہ، اہم ترین جو فائدہ وہی فائدہ حج کا بتایا گیا، چنانچہ دونوں کو ملا دیا حدیث میں، وہی الہی۔ اے حبیب، اب تمہیں جانا، کیونکہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے میں نے دنیا سے واپس بلایا، مگر اس سے پہلے اس کی امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ایک سرپرست نہ دیا۔ تم بھی دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی امت کو وہ مرکز عطا کر دو جس کی وجہ سے امت جمع رہے، اور یہ مرکز 2 چیزیں، جگہ کے اعتبار سے اس کا نام ہے خانہ کعبہ، اور شخصیت کے اعتبار سے اس کا نام ہے امام معصوم۔ خانہ کعبہ کی فضیلت یہ، وہ جگہ جو سارے مسلمانوں کا قبلہ بنا کر ایک ایسا مرکز عطا کی گئی کہ مسلمان کم از کم اس پہ جمع رہے۔ ہو سکتا مسلمانوں میں نماز کے طریقے میں اختلاف آ جائے، ہو سکتا ہے اوقات نماز کے طریقے میں اختلاف آ جائے، ہو سکتا ہے بدبختی اور نحوست کہ کبھی مسجدوں میں اختلاف آ جائے، یہاں پہ ہم نماز پڑھیں گے وہاں پہ وہ، مگر حج اور خانہ کعبہ قیامت تک ایک رہے گا۔ یہ مرکزیت کے لیے دیا گیا، اور امامت کا مقصد بھی یہی، وہ شخصیت کہ جس پہ سارا عالم اسلام جمع رہے۔ چنانچہ آج 21 جمادی الثانی، شب 22-21، کل کا دن آپ نے گزارا شہزادی کی ولادت سے خوشی، شہزادی کا ایک جملہ سنی جو خطبہ فدق میں آیا، خطبہ فدق، فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک، اللہ نے ایمان بنایا تاکہ تمہیں شرک سے بچایا جائے۔ پھر ایک ایک چیزیں بتا رہی، فرماتی وہ امامتنا امانا للفرقہ، اللہ نے نظام امامت بنایا تاکہ امت فرقہ یعنی فرقے واریت اور گروہ بننے سے محفوظ رہے۔ امامت کا اصل مقصد یہ بتایا جا رہا، وہ مرکز جہاں پہ آ کے ساری امت جمع ہو جائے، یہ امامت کا بھی مقصد اور یہ خانہ خدا کا بھی مقصد، جہاں پہ ساری امت جمع ہو۔ اسی لیے پیغمبر کی وہ حدیث دونوں کو جوڑ رہی ہے، یا علی انت مثل الکعبہ، یعنی وہی مثال ہے جو کعبہ کی مثال، ساری امت کعبہ پہ جمع ہو، اسی طرح ساری امت کو علی پہ آ کے جمع ہونا۔ اور ایک وجہ پیغمبر نے اسی حدیث میں بتائی، یا علی انت مثل الکعبہ، یعنی مثال کعبہ جیسی کہ کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگوں کو تھک ہار کے کعبہ پہ آنا پڑتا، تھک ہار کے عاجز آ کر کعبے کے مقابلے میں کعبہ بنا،
کعبے سے حجر اسود کو چرا کے لے جا، کعبے کے حج پہ پابندی کر لے، سب کچھ کر لے، آخر میں تھکار کے آنا پڑے گا اسی خانے کعبہ پر۔ آئے علی تیری مثال بھی کعبہ جیسی، کچھ بھی کر لیا جائے، تیری مخالفت، تیرے سامنے کچھ اور شخصیتیں آ جائے، تجھے نقصان پہنچایا جائے، تجھے بھلا دیا جائے، لیکن ایک وقت میں امت کو آنا پڑے گا اسی خانے کعبہ پر۔ تو یہ دو چیزیں، کعبہ اور امامت، ایک دوسرے سے ملی۔ چنانچہ آخری حج سے پہلے پیغمبر کو پیغام یہ دیا گیا کہ اس حج پہ جا رہے ہو، ایک کام کے لیے نہیں، دونوں کاموں کے لیے۔ اسی حج میں امت کا مرکز کعبہ بھی بنا کے آنا، اور اسی حج میں غدیر خم کے میدان میں ساری امت کا مرکز علی کو بنا کے آنا ہے۔ ایک سفر، اور دو اہم ترین کام اس سفر میں انجام دیے جا رہے ہیں کہ جو ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ، یہ ایک حدیث اور آج پڑھ رہا ہوں، اب اس کی تشریح آج نہیں ہوگی۔ یہی وجہ کہ معصوم نے ایک عجیب فرمان پیش کیا، اور وہ یہ کہ کبھی بھی حج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم میں سے کوئی حج کی قیادت نہ کرے۔ اور پوری تاریخ اسلام حج شروع ہو جانے کے بعد صرف ایک حج ایسا تھا جہاں امام معصوم خود نہ پہنچ پائے، نہیں پہنچے تھے، عین وقت پہ حج کو عمرے میں بدل کے نکل گئے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ، اور اس جملے سے میں پھر پیغمبر کے حج پہ آتا ہوں۔ امام ایک ساتھ اس راوی سدیر کے ساتھ حج پہ گئے، نہیں وہی تو میں الٹا گئے، یہ سدیر راوی امام کے ساتھ حج پہ گئے اور خانہ کعبہ کے گرد گھومنے طواف کی، طواف کر کے واپس آئے۔ امام نے کہا سدیر ایک بات تو بتاؤ، یہ جو کچھ تم حج دیکھ رہے ہو کیا یہ وہی حج نہیں جو عرب کے جاہل کافر و مشرک زمانے جاہلیت میں کرتے تھے؟ سہیل نے کہا مولا یہ تو وہی ایسے ہی اس طرح کپڑے پہن کے طواف کرتے۔ تو کہا پھر فرق کیا پڑ گیا اسلام کے آنے سے؟ اگر ویسے ہی حج اسلام کو رکھنا ہے جیسے زمانے جاہلیت میں، فرق کیا پڑ گیا؟ راوی چکرایا کہ امام فرما کیا رہے؟ کہا یاد رکھ، اگر خالی ایسا حج کر لیا جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جاہلیت والا حج۔ حج کا مقصد یہ کہ حج کرو اس طرح سے کہ پھر ہمارے پاس آؤ، اس مرکز پہ آ کے جمع ہو جاؤ، یہ پیغمبر والا حج جس میں حجۃ الوداع ختم ہوتا ہے من کنت مولا کے اعلان پر۔ کہا کہ یہ حج کہ خالی طواف کر کے آ گئے، صفا مروہ آ گئے، کنکر مار دیے شیطان کو، یہ تو اسلام سے پہلے بھی تھا۔ تو اسلام نے اس حج کو کیا کیا عظمت عطا دی، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، تو طریقہ حج میں کیا تبدیلی کی؟ تبدیلی یہ کی، یہ حج وہ ہے کہ جس کے اندر لوگ ہماری جانب جھکے۔ اب اس کی مزید تشریفات، پیغمبر یہی سکھانا چاہتے ہیں، یہی وجہ کہ جس وقت مدینے سے چلے تھے تو ایک اعلان کر کے چلے تھے، اعلان کر کے، اچھا وہ اعلان کیا تھا؟ وہ بھی اصل میں ایک سوال کا جواب تھا۔ پیغمبر نکل رہے ہیں مدینے سے، کسی نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہم نے تو اس سے پہلے کبھی حج نہیں کیا، ہمیں حج کا طریقہ نہیں پتا، کچھ طریقہ بتا کے جائیے۔ پیغمبر نے عجیب جواب دیا، کہا میں طریقہ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ خذوا عنی مناسککم، مجھے دیکھتے جاؤ جیسا میں کر رہا ہوں، مجھ سے اپنے مناسک حج کو لیتے جاؤ۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے پورا طریقہ آپ کو سمجھا، ایک ہے کہ ہم نماز پڑھتے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے وہی کی۔ پیغمبر نے باقاعدہ حج کو ایک پریکٹیکل عبادت بنایا، خاص یہ جملہ کہہ کر کہ میں پہلے سے الگ الگ مسئلے نہیں بتا رہا، مجھے دیکھتے جاؤ جیسا میں کر رہا ہوں ویسا حج کرتے جاؤ۔ اور ذرا سا موضوع سے ہٹ کر آگے کی ایک بات پہلے لا رہا ہوں، اگرچہ یہ بھی رب کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی ویسے یوں تو آپ کہیے تو میں دنیا بھر کی غیر غلط سلط باتوں کو بھی ربط دے دوں گا، بولنے والے کے پاس بولنے کا طریقہ آنا چاہیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ بات ذرا بعد میں آتی اور آئے گی۔ آج ایک مصلحت سے ذرا پہلے سن لیجیے۔ مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ کہ چونکہ اب کسی وجہ سے پروردگار نے ہماری یہ تقریر پیغمبر کے حج کے حوالے سے
اس کو وقت سے پہلے سن لیجیے، اور وہ یہ کہ اسی حجۃ الوداع ایک طرف تو پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ دیکھو شرط اونٹ پٹانگ حج نہ کرو، میں جو کر رہا ہوں مجھے دیکھ کے حج کرتے چلے جاؤ. ہمارے ایسی بھی تو فکر ہے نا، اللہ قبول کرنے والا. اور پہنچ جاؤ پہلے والے دیوانہ بن کر جس طرح الٹا سیدھا جو دل چاہے حج کرو، اللہ قبول کرے گا. پیغمبر نے بھی اجازت نہیں دی، کہا مجھے دیکھتے جاؤ جیسا میں حج کر رہا ہوں کرتے جاؤ. اچھا اب ایک بات بتا دیجیے، وہ یہ کہ ہم کسی کو کوئی عبادت کرتے دیکھیں اس کی نقل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں. مگر کیا ہم اس کی بھی نقل کر سکتے ہیں کہ اس نے دل میں کیا نیت کی؟ نیت کی نقل کیسے ہوگی؟ وہ تو پتا نہیں کیا، چنانچہ یہی گڑبڑ ہو گئی. گڑبڑ نہیں، لفظ توہین رسالت، توہین دین، یہی مسئلہ بن گیا کہ باقی تو امت بالکل جیسے پیغمبر کرتے جا رہے تھے وہی عمل کرتے گئے. یہ پتا نہیں تھا کہ پیغمبر جو لبیک کہہ کے احرام پہن نیت کیا تھی، وہ لوگوں نے اپنے اندازے سے کر دی. اور اس کی وجہ سے آگے چل کر مکہ پہنچ کے رسول نے کہا کہ اب آج سے 2 حج کے طریقے ہوں. جس نے میری نیت کی ہے وہ میرے طریقے سے حج کرے، جس نے اپنے اندازے سے نیت کی اس کا طریقہ حج الگ. یہ ساری باتیں آئندہ منگل کو آئیں. آج ویسے ہی ہماری تقریر 15 منٹ دیر سے شروع ہوئی. حالات بہرحال ایسے نہیں ہیں کہ لمبی لمبی باتیں رات کو کی جائیں، لیکن اب ایک تبدیلی یہ ہوئی کہ 2 طریقے بن گئے. یاد رکھیے یہ جملہ، حج کے 2 طریقے ہو گئے. شروع سے لے کے مکہ پہنچنے تک سب پیغمبر کی نقل کر رہے ہیں. جو پیغمبر کرتے جا رہے ہیں امت کرتی جا رہی ہے. نیت جو کی جاتی ہے مسجد میں وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کیوں کہ پیغمبر نے اس انداز کی نیت نہیں کروائی جس کی اسلام میں ضرورت نہیں، لیکن ہر قافلے میں ہوتی ہے کہ باواز بلند نیت ہوتی ہے کہ چلو نیت کرو، نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت، نیت دل کی بات. پیغمبر نے دل میں کی نیت، لوگوں نے اپنے انداز سے کر دی. مکہ پہنچے، پیغمبر نے کہا کہ میں نے تو یہ نیت کی تھی، بتاؤ تم میں سے کتنے لوگوں نے یہ نیت کی؟ پتا چلا آدھوں نے کی آدھوں نے نہیں کی. پیغمبر نے کہا جن کی نیت بھی میری جیسی ہے ان کا حج بھی میرا جیسا ہوگا، اور جن کی نیت دوسری ان کا حج بھی دوسرا ہوگا. مگر لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ وہ دوسرا والا حج ثواب میں اور فضیلت میں کم ہوتا. دیکھیے ایک افسوس تو ہوگا نا لوگوں کو، ارے کتنی بڑی غلطی ہوگی، کاش ہم پیغمبر سے نیت بھی پوچھ رہے تھے تو پیغمبر جیسا حج ہوتا. اب ہمارا حج رسول نے اپنے سے الگ کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ ذرا ثواب کم ہے. اتنی بات ہے نا کہ یہاں سے 5 آدمیوں کو اٹھا دیا جائے آپ جائیے، آپ کے لیے ہی نہیں، آپ وہاں جا کے بیٹھے. ایک احساس سے خفت و شرمندگی اور ندامت ہوگی. جبکہ جو حج پیغمبر نے باقی لوگوں سے کہا قیامت تک وہی حج ہم لوگوں پر واجب، پاکستان اور ہندوستان والوں پر واجب ہی حج ہونے جا رہا ہے. مگر ابھی جو حالات بنے اس سے ایسا لگا کہ جیسے یہ والا حج ذرا ثواب میں کم ہے، فضیلت میں کم ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. حج بالکل صحیح تھا، صرف پیغمبر نے کہا نیتوں کا فرق ہے، تم اس طرح سے کرو تم اس طرح سے کرو. مگر یہ بتانا ہے کہ جو دوسرے طریقے کا حج کرنے جا رہے ہیں وہ یہ افسوس نہ کریں کہ ہمارے حج کا ثواب کم ہے، پیغمبر نے ہمارے والے حج کو نہیں مانا، پیغمبر نے ہمیں الگ کر دیا. اب بتائیے کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے؟ پھر ایک جملہ کہہ دیں. دیکھیے یہی وہ جملے تو ہیں جو بار بار مجھے یہ کہنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ اے برادران محترم، سیرت رسول کے سارے واقعات آپ سن کے سمجھ سکتے ہیں، حج کے واقعے میں جگہ جگہ مسائل سمجھنا پڑیں گے. آج ایک مسئلہ سن لیجیے. آج یہ شیعہ علماء کا متفقہ فتویٰ کہ جو لوگ مکے سے 52 میل سے زیادہ دور رہتے ہیں ان پر واجب ہی وہ دوسرا والا حج ہے جو پیغمبر نے خود نہیں کیا، بلکہ کہا تھا جن کی نیت الگ ہے وہ والا حج کرو. جو حج ان کو بتایا گیا قیامت تک کے لیے مکے سے 52 میل والوں پر یا 88 کلومیٹر دور والوں پر وہی حج واجب ہو گیا. یعنی پیغمبر کا اگر یہ مسئلہ نہ بتاتے تب بھی پاکستان والوں کو دوسرا والا حج کرنا تھا. مگر وہی بات ہوتی، ہم افسوس کرتے کہ نہیں کرتے؟ کفے افسوس ملتے کہ ارے وہ والا حج ہم سے چھوٹ گیا جو پیغمبر نے خود کیا. اچھا پیغمبر بھی اگر کئی حج کرتے تو 1 سال ایسا کر لیتے 1 سال ویسا کر لیتے. مگر یہ کلہم پیغمبر کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے واجب ہونے کے بعد. ایک ہی طریقہ چل سکتا، وہ تو پیغمبر نے ایسا اختیار کیا جو مکے والوں کے کام کا. آج بھی مکے والوں پر الگ حج واجب ہے، ہم پہ الگ واجب. یاد رکھیے یہ مسئلہ جو حج پہ نہیں گئے ان کو عجیب لگتا، کہتے مولانا یہ کیا مسئلہ، نمازیں تو سب پہ ایک ہے دنیا میں کہیں بھی رہنے والا، روزے تو سب پہ ایک ہے، زکوٰۃ تو سب پہ ایک ہے، لیکن حج الگ ہے. جو مکہ اور اس کے اطراف 52 میل میں رہتے ہیں جس میں جدہ شہر آ جاتا ان کا حج الگ ہے، ہمارا حج الگ. مگر
ہمیں تسلی بھی تو دلانا ہے کہ تمہارا حج الگ سے ثواب میں کم نہیں ہے، فضیلت میں کم نہیں ہے. اس کا کیا طریقہ تھا؟ ایک بہترین طریقہ اختیار کیا. اگر یہ نقطہ ذہن میں نہ رہے تو ایک اعتراض آ جائے گا، یہ نقطہ ذہن میں رہے تو اعتراض ختم ہو جائے. کیا نقطہ؟ کہ یہ دوسرے والے حج کو بھی بتانا ہے کہ یہ غلط بھی نہیں ہے، خراب بھی نہیں ہے، ثواب میں کم بھی نہیں. اچھا اب اگر پیغمبر زبان سے کہہ بھی جاتے کہ بھائیو گھبراؤ نہیں، تمہارے حج کا ثواب بھی اٹھتا، دل کو اطمینان تو نہیں ہوتا نا کہ ثواب بے شک ہوگا، لیکن رسول نے پھر وہ والا حج کیوں کیا؟ چنانچہ باپ اور بیٹی اس حج پہ دونوں گئے. باپ نے یہ والا حج کیا جو میں بتا رہا ہوں، بیٹی نے وہ والا حج کیا جو ہم لوگوں پہ واجب، تاکہ اب تمہارے دل کو اطمینان بھی رہے کہ جو حج ہم لوگ کر رہے ہیں ثواب میں بھی کم نہیں ہے بلکہ سنت فاطمہ. اور فاطمہ وہ جسے رسول بذات و منی کہہ کر یہ بتا چکے کہ فاطمہ کا عمل میرا عمل، یعنی رسول کو یہ بتانا ہے کہ دونوں حج بالکل برابر ثواب رکھتے ہیں. اب کیا کریں؟ اس کے دو طریقے. ایک طریقہ یہ کہ 2 سال پیغمبر حج پر آئے، ایک سال ایسا حج کر لیں، ایک سال ویسا کر لیں، بالکل اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی دونوں کا ثواب برابر ہے، یہ بھی رسول نے کیا وہ بھی رسول. لیکن اگر وقت ہی 1 سال کا ملا، اسی حج کے دوران پیغمبر مکے میں تھے کہ اذا جاء نصر اللہ کی آیت نازل ہوئی اور اس نے بتا دیا کہ پیغمبر کا انتقال اگلے حج سے پہلے ہو جانا، یہ واقعات آئیں. اب کیا کریں؟ 2 طریقے بتانا ہے سال ایک. اب جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کوئی ہمارا ایسا کام ہو جائے، یہ لوگ کہیں کہ مولانا یہ گھاردر کے بعض مومنین کہتے ہیں، ہمارے بزرگ محترم محمد علی بھائی تو اب تک اس بات پہ ناراض بیٹھے کہ مولانا یہ میں کوئی اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا، ایک مثال آ ایام ازا کے پہلے اشرے میں پہلے 10 دن تو گھاردر میں ضرور پڑھیا. اور ادھر پاکستان سے باہر کفرستان میں رہنے والے لوگ وہ کہتے کہ مولانا پورے سال میں صرف 10 دن ہی یہاں کے لوگ آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آ ہی نہیں سکتے. اور ماحول ایسا ہے کہ شراب ہے، زنا ہے، غنا ہے، سارے بڑے بڑے گناہ. کم از کم یہی خیال کی کہ اگر ان 10 دن میں ان کو کوئی پیغام نہ ملا تو باقی پورا سال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زندگی اتنی مشکل، وہاں کی پریشانی اپنی جگہ، یہاں کی اپنی جگہ. تو بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے، کوئی یہاں بھیج دیں، کوئی وہاں بھیج دیں. مجھے خود یہ مثال بہت بری لگ رہی ہے، ذرا تکبر کا پہلو جھلک رہا، مگر بات سمجھانے گے. یا کبھی مذاق میں کہتے ہیں کہ کاش انسانوں کی فوٹو کاپی بنانے کی کوئی مشین ہوتی تو ایک طرف ہم ہوتے، ایک طرف فوٹو کاپی بھجوا دیتے. اور کبھی یہ مذاق سیریس بھی بنتا. اسکاٹ لینڈ کے سائنسدان نے کلوننگ کے ذریعے سے ایک بھیڑ سے دوسری بھیڑ بنا دی. ہم نے کہا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، مگر ذرا ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصل بھی نہ ختم ہو جائے، اس لیے کہ سائنس کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، کوئی گڑبڑ ہو گئی، ٹیکنیکل فالٹ، تو نقل تو کیا بنے گی، اصل بھی چلی گئی. لیکن یہ تو خیر مذاق کی بات ہے، ہم جیسے بچوں اور جاہلوں. پیغمبر کا مسئلہ بیان ہی یہی، سال 1 ملا، حج 2 ہے، دونوں کا ثواب میں بتا دوں، مگر امت کو اطمینان کیسے آئے گا؟ ہمیشہ یہی افسوس رہے گا. دیکھیے پہلے والا حج تو رسول نے خود بھی کیا، تو کہا کہ کاش میرے 2 حصے ہو جائیں، ایک حج میں کروں، دوسرا حج بھی میں کروں، اور یہ ہو گئے. رسول ہے، فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، ایک والا حج رسول نے کیا، ایک والا حج فاطمہ نے کیا. اور بس اب یہ دیکھیے آخری بار یہ جملہ دوہرا رہا ہوں، وہ کیا کہ قیامت تک مکے سے 52 میل رہنے والوں پر وہ والا حج واجب ہے جو فاطمہ نے خود کیا. ہم لوگ وہ حج کرتے ہیں جس کا طریقہ رسول نے بتایا، مگر یہ رسول نے خود یہ حج نہیں کیا. ہمارے لیے پروردگار وہ حج واجب کیا جو سنت فاطمہ، جو سنت سیدہ. صاحبان ایمان کے لیے بھی ایک محفل ہو گئی ہے آج شہزادی کے حوالے سے، لیکن جو ذرا حج سے دلچسپی رکھتے ہیں، بلکہ اسی حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بن گیا. وہ کیا ہے؟ یہ واقعہ بھی ڈرتے ڈرتے بیان کر رہا ہوں. ڈرنا کس بات کا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ معاذ اللہ اس میں توہین امام ہو رہی. دیکھیے ہمیں اور آپ کو پیغام دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا کہ ایک امام معصوم بظاہر اپنے آپ کو لا علم بنا کے پیش کرتا. کتنی حدیثیں ہیں کہ مولا نے جا کے رسول سے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا حکم؟ کیوں؟ علی نہیں جانتے تھے یا جانتے؟ مگر علی کا جاننا امت کے لیے تو نہیں تھا، اس لیے علی نے سوال کیا تھا کہ امت سن. جیسے اب یہ بھی ہمارے ماحول کی وجہ سے ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، شادی کے بعد باقاعدہ پورا ایک طریقہ کار شوہر اور بیوی کے تعلقات کا پیغمبر نے اپنے داماد علی کو عطا کیا. جملے ہیں وہ پڑھیے، تہذیب الاسلام کی روایت آپ چکرا کے رہ جائیں. 2 وجوہات. پہلا، دنیا میں آج تک کسی خسر ایسے سینسیٹیو موضوع پر اپنے داماد سے اس طرح بات نہیں کی ہوگی. اور دوسرا،
یہ ساری باتیں علی کو کیوں بتائی جا رہی؟ کیا علی نہیں جانتے؟ یا علی فلاں دن احتیاط کرنا، یا علی فلاں وقت احتیاط کرنا، یا علی سورج گہن چاند گہن میں احتیاط کرنا. ایسی حدیث دو اعتبار سے آدمی چکراتا. مگر کیا جواب کہ علی کو سنایا جا رہا، علی سے کہا جا رہا ہے، سنایا تو امت کو جا رہا ہے. وہی اس واقعے کا بھی جواب سن لیجیے. بہتر تو یہ ہوتا کہ میں واقعہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے بعد میں پڑھتا، مگر اتنی بات ہو گئی تو سن لیجیے. اب پیغمبر کا جو حج تھا وہ یہ تھا کہ مدینے سے حج شروع کیا، جب تک پورا حج مکمل نہ ہو جائے حج چلتا رہے گا. اور حج کا ایک دوسرا طریقہ ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ مدینے سے حج شروع کیا، مکے پہنچے، ایک وقفہ آ گیا، گیپ آ گیا. کیا کہا گیا کہ اب چند دن اپنے آپ کو احرام سے آزاد کرو. اب حج میں جیسے مثلا آپ سے کہا جائے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی، مگر 2 رکعت کے بعد آپ ٹھہر کے چائے پی سکتے ہیں، سگریٹ پی سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا گیپ، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ لنچ بریک ملتا. ہمارے یہاں تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں 7.5 گھنٹے لنچ بریک ہوتا ہے، لیکن ویسے 1 گھنٹہ لنچ بریک ہوتا ہے. یہ مسلسل کام کر رہے بیچ میں وقفہ. مگر کیا یہ عبادتوں میں بھی ہو سکتا؟ نماز کے بیچ میں کہا جائے کہ بھائی 4 رکعت کی نماز ہے نا، لمبی ہے، تھک جاؤ، 2 رکعت کے بعد بیٹھ کے ساتھ لینا، ایک آدھ بات کر لینا، ایک آدھ چائے پی لینا، ایک آدھ سگریٹ لینا. لمبی مجلس ہوتی ہے، مومنین تڑپتے ہیں، جاتے ہیں، سگریٹ پی کے واپس آتے ہیں. مثلا نماز چلیں، خیر نماز میں آپ کو اس لیے یہ مثال عجیب لگ رہی ہے کہ نماز کون سی لمبی چوڑی ہے. روزہ خصوصاً گرمیوں کا 16 گھنٹے کا روزہ ہے تو بہت بڑا ہو جائے. ایسا کرو کہ 8 گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کی اجازت ہے تو بریک مل گئے. صبح سے روزہ رکھو، صبح 5 بجے سے دوپہر کے 1 بجے سے 1:30 بجے تک کھانے پینے کی اجازت. کھاؤ پیو، اس کے بعد پھر روزہ شروع. ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے. لمبے روزے میں آدھے دن کے بعد ضرورت بھی لگتی ہے کہ تھوڑا سا بریک مل جائے. چلیں چائے پانی نہ صحیح، 2 گھونٹ 2 قطرے پانی. مگر آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کون سا روزہ ہوا؟ آپ تو خود اسے قبول نہیں کریں گے. اگرچہ بعض مراجع کہتے ہیں روزے کی یہی مثال، وہ کہتے ہیں اصل میں روزہ شروع ہوا پہلی رمضان اور مکمل ہوا آخری رمضان. اسی لیے پہلے دن ہی نیت کر لیں پورا 1 روزہ. یہ رات کو کھانے پینے کی اجازت کی ایک وقفہ چل رہا ہے، وقفہ، ورنہ سارے روزے مل کے ایک ہیں. لیکن خیر روزے میں اس مسئلے پہ مت جائیے، آپ کنفیوز ہو گئے. روزہ یہ سمجھیے صبح سے شروع کیا شام تک. دوپہر کو 12 بجے آپ سے کہا جائے اچھا 15 منٹ کھانے پینے کی، آپ کو خود یقین نہیں آئے. حج میں یہی ہوتا ہے، جو حج ہم لوگ کرتے ہیں نا اس میں یہی ہوتا. ہم حج کا ایک حصہ کر لیتے ہیں، کہا جاتا ہے اچھا سانس لے لو، اب تھوڑی دیر کی سمجھ لو کہ حج رک گیا. چنانچہ حج میں آئینہ دیکھنا حرام ہے، اجازت مل جاتی ہے. آئینہ دیکھو، خوشبو لگاؤ، تیل ڈالو، بال توڑو، اور اس کے علاوہ شکار اور جتنی چیزیں بھی. حج میں ایسا ہوتا، لیکن 2 طریقے. جو رسول نے حج کیا وہ تو مسلسل تھا. ایک بار حج شروع کیا جب تک پورا نہیں ہوگا چلتے رہو. شہزادی کو وہ حج کروایا گیا جو ہم پر واجب ہے آج کا، کہ ایک حج کیا، ایک ہی حج، تھوڑا سا ہے، آدھا حج ہو گیا. آدھا تو کہنا غلط ہے، ایک تہائی حج جس کو عمرہ تمتع کہتے ہیں. کہا بس اب حج ختم، اب حج چل رہا، وقفہ آ گیا. 2 دن 3 دن 1 دن، کتنے دن؟ 3 دن. 5 ذی الحجہ کو شہزادی کا حج مکمل ہوا. آج کو دوبارہ احرام باندھا. کہا 72 گھنٹے یا 3 دن کے لیے اپنے حج میں وقفہ دے دو. اور وہی سہولت آج تک ہم کو حاصل. ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم جب کراچی سے جاتے ہیں حج کی نیت، 35 دن کو تھوڑی حج ہمارا چلتا، وقفہ آ جاتا. مگر پہلی مرتبہ جب یہ ہوا تو کیسے ہوا کہ رسول نے پہلا طریقہ حج کا لیا جو صرف مکے والوں کے لیے، شہزادی کو دوسرا طریقے پہ حج کروایا جو ہم پر قیامت تک کے لیے. ہم فاطمہ والا حج کرتے ہیں، ہمارے پاس سنت فاطمہ. اور آخر یہ جملہ بھی ایک بار اور سن لیجیے، اگر پیغمبر خالی دوسرے حج کا ثواب بتا اطمینان نہیں ہوتا. بیٹی کو دوسرا حج کروا کر سنت بنا دی، ایک طریقہ کار ایسا رکھ دیا کہ اب ہمیں ذرا سا بھی افسوس نہ ہو بلکہ زیادہ خوشی ہو کہ اللہ اللہ اس منزلت پہ ہمارا حج پہنچا دیا کہ فاطمہ. مگر یہ جو حج کا دوسرا طریقہ، ایک جملہ ایسا کہنا ہے جو بعد میں بھی آئے گا، یہی تو وہ دوسرا طریقہ ہے جو کسی نے پھر حرام کر دیا تھا بعد میں. کہا تھا پیغمبر نے اجازت دی ہوگی، میں یہ اجازت واپس لیتا ہوں. اب وہی حج چلے گا جو پیغمبر نے خود کیا، مگر وہ بعد میں بحث آئی، اس کو نظر انداز نہیں کروں گا. مگر اب سنیے ایک آخری جملہ. اب تک اس سنت سیدہ سے پہلے تک اصل طریقہ عربوں میں وہی پرانا تھا. ایک بار حج شروع کرتے تھے پورا ہونے تک چلتا رہتا تھا. یہ بیچ میں آرام کا اور بریک کا تصور نہیں تھا. مولا، آپ کو یاد ہے مولا رسول کے ساتھ حج پہ نہیں گئے کیونکہ مولا تو یمن گئے ہوئے تھے. یمن کسے کہتے ہیں؟
سمجھ لیجئے کہ یہ ہے مکہ جہاں پہ یہ مائک لگا، ادھر مدینہ ہے ادھر یمن، تو طے یہ پایا تھا کہ رسول ادھر سے یہاں آئے اور مولا یمن سے ادھر آئے۔ چنانچہ رسول اپنی بیٹی لے کر گھر سے نکلے، جس میں ایک مسئلہ شرعی بھی کہ اگر عورت پر حج واجب ہو جائے تو شوہر کی اجازت ضروری نہیں، اگرچہ یہاں وہ مسئلہ تو نہیں تھا کہ مولا منع کر رہے ہیں اور شہزادی جا رہی ہے، لیکن ایک پہلو آ گیا کہ فاطمہ نے جو حج کیا اس وقت مولا مدینے میں تھے ہی نہیں، اور اجازت والا مسئلہ جو کہ شریعت میں ہے بھی نہیں، اس لیے اس کی خاطر انتظار بھی نہیں کیا گیا، مولا ادھر سے آئے۔ مولا ایک دن تاخیر سے پہنچے کیونکہ تاریخیں تو بہت تھی، پیغمبر ایک دن پہنچے، مولا اگلے دن آئے۔ جب اگلے دن آئے تو رسول سے پہلے ملے، وہ بھی ایک واقعہ، اس میں بھی چند مسئلے شرعی ہیں، وہ سارے آئندہ کے لیے۔ آج کی تقریر زیادہ تر آئندہ تقاریر کے لیے قسم کا ایڈورٹائز اور ٹریلر بنی، لیکن مولا جب مولا بھی احرام پہن کے آئے تھے، اس لیے کہ جو بھی مکے کے باہر سے آئے گا اسے حج کا لباس یا یونیفارم پہن کے آنا، مولا بھی یہ احرام پہن کے آئے تھے۔ ادھر پیغمبر اور شہزادی بھی، یہ لوگ ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے، مولا اگلے دن پہنچے، ابھی خانہ کعبہ نہیں گئے، پہلے رسول کے پاس آئے، رسول نے ایک عجیب سوال کیا، مولا نے اس کا ایک عجیب جواب دیا، ان دونوں جوابات و سوال سے ایک عجیب مسئلہ شرعی بنا، خیر وہ سب آئندہ کے۔ پھر مولا آئے شہزادی کے خیمے میں، بظاہر دیکھیں یہ تربیت کا اور تعلیم کا حج، حجۃ الوداع کا نام علماء نے لکھا ہے تربیتی اور تعلیمی حج، سکھایا جا رہا ہے۔ سکھانے میں تو یہی ہوتا کہ کبھی ہم اپنے طالب علم سے کوئی الٹا سوال بھی کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کہ فرض کرو کہ سود کا ریٹ 5% ہے تو کیا حکم، سود تو ویسے ہی حرام ہے، اس کا ریٹ تو 0% ہوتا۔ ادھر مولا ہے شہزادی کے خیمے میں، کیا دیکھا، شہزادی نے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی ہے، تیل ڈالا ہے سر میں اور بالوں میں کنگھی کی۔ حج کا جو طریقہ کار فاطمہ سے پہلے چل رہا تھا، اس کے اعتبار سے جب حج شروع ہو گئے تو پورا مکمل ہونے تک جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، نہ خوشبو لگ سکتی، نہ تیل ڈالا جا سکتا، نہ ایسی کنگھی کی جا سکتی ہے کہ بال ٹوٹے، نہ ہی سلے ہوئے کپڑے پہنے جا سکتے، بقول بعض علماء، بقول بعض علماء مسئلے کے لیے نہیں، عورت کے لیے، کہ عورت کے احرام میں سلے ہوئے کپڑے ہیں کہ نہیں۔ مولا جب آئے دیکھا کہ کپڑے بھی نہیں، تیل بھی ڈلا، بالوں میں کنگھی بھی ہے، خوشبو بھی ہے، یہ ایسا ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، مثال اعتراض نہ، ایسا ہو گیا کہ ہم دوپہر کے 1:30 بجے رمضان کے مہینے میں کسی مقدس آدمی کے گھر گئے تو وہ کھا رہا تھا، وہ پی رہا تھا، نہ بیمار ہے، نہ مسافر ہے، نہ روزہ صاف ہے۔ ہم ایک بار چکرائیں گے نا کہ یہ روزے کے بیچ میں آپ جیسا آدمی کیسے کھائے پی، بھائی یزید کو کھاتے پیتے دیکھے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ مولا نے ایک مرتبہ بظاہر، دیکھیے الفاظ مجھے ایسے لگنا پڑ رہے ہیں کہ شان امامت کے منافی بھی نہ ہو، واقعہ بھی سمجھ میں آئے، بظاہر سوال کیا کہ اے بنت رسول، ابھی تو حج چل رہا ہے، پورا کہاں ہوا؟ بہت مختصر اگر آج کہوں تو حج پورا ہوتا ہے 12 ذی الحجہ کو، بقرعید کے تیسرے دن، اور ابھی تو 6 ذی الحجہ، 6 دن باقی حج پورا ہونے، تو یہ بیچ میں آپ نے خوشبو کیسے لگا دی، اور یہ بیچ میں آپ نے تیل سر میں کیسے ڈال دیا، اور یہ بالوں میں کنگھی، بڑا عجیب واقعہ۔ شہزادی نے مسکرا کے کہا کہ اے ابوالحسن، یہ سب میرے بابا کا حکم تھا، اس کی میں نے پابندی کی۔ مولا گئے پیغمبر سے تصدیق کروائی، یہ لفظ ذرا سا آپ کے لیے ناگوار ہوگا، شہزادی کا کلام اور تصدیق نہیں، اس کی ایک حکمت وہ آپ آئندہ سنیے گا، اس وقت تک اپنے آپ پہ قابو پائیے گا۔ کہا کہ شہزادی کو یہ اجازت دی گئی، تصدیق اس پہ نہیں تھی کہ شہزادی صحیح بول رہی کہ غلط، تصدیق اس بات کی کہ یہ جو آپ نے شہزادی کو اجازت دی یہ خاص فاطمہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کہ ساری امت کے لیے؟ کہا کہ قیامت تک میری امت کا اکثر حصہ اسی طریقے سے حج کرے گا جو میں نے اپنی بیٹی کو سکھایا۔ فاطمہ کا حج وہ ہے جو آج کل ہم کرتے ہیں، پیغمبر کا حج وہ ہے جو صرف مکے والوں پر واجب ہے۔ یعنی حج کے طریقے میں اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ مولا نے بھی اظہار حیرت کیا، یہ دوران حج خوشبو کیسے آ گئی۔ آج کی اصطلاح میں اس کو اس طرح کہا جائے کہ عمرہ تمتع کے بعد اور حج تمتع سے پہلے یہ چند چیزوں کی اجازت ملی۔ یہ ساری بات یہ میں نے کیوں چھیڑی؟ یہ تو مجھے اس وقت کہنا چاہیے تھا جب میں پیغمبر کے قافلے کو مدینے سے مکہ پہنچاتا اور اس قافلے والے سر منڈوا کر اپنا احرام اتارتے تو یہ واقعہ آتا۔ میں نے ترتیب سے ہٹا کے واقعہ پہلے کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا، کہا یہ کہ فاطمہ زہرا کا حج
ایسا معتبر اور مستند حج کہ اس کا طریقہ کار قیامت تک کے لیے ہمارا حج بنا. اور کہا یہ کہ آج بھی ایک بڑی تعداد مومنین کرام جو قائل ہے اس بات کی کہ عورتوں پہ حج واجب نہیں، اور جسے فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں بناء الفاسد علی الفاسد، ایک غلط نظریہ دلیل اس سے زیادہ غلط. یاد ہوگا آپ کو کہ محفل مرتضیٰ میں شہادت کی ایک مجلس جو میں پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے ممبر پہ بیٹھا تھا، خطبہ شروع کیا تھا، ایک پرچہ آ گیا تھا خواتین کی جانب سے، اور اس میں یہ لکھا کہ اگر عورتوں پہ حج واجب ہے جو آج کل آپ جیسے لوگ کہتے پھر رہے ہیں، جملے یہ تھے، میں نے پڑھا بھی تھا ممبر سے، کہ جو آپ جیسے لوگ کہتے پھر رہے ہیں اگر عورتوں پر حج واجب ہے تو بتائیے کہ پھر ساری زندگی شہزادی نے حج کیوں نہیں کیا؟ ارے یہ ہے بناء الفاسد علی الفاسد. کہہ رہے ہم پر حج اس لیے واجب نہیں کہ شہزادی نے حج نہیں کیا. اگر شہزادی حج نہ بھی کرتی تب بھی ہم پر حج واجب ہوتا، اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانے کی عام جو کیفیت بتائی گئی فاقے کھانے کو نہیں ہوتا، وہاں حج شاید واجب بھی نہ ہو. انہوں نے اس لیے نہیں کیا، اگر نہ کرتی ہمارا جواب یہ ہوتا کہ انہوں نے نہیں بھی کیا ہم پر واجب ہے، کیونکہ وہاں استطاعت ظاہری نہیں تھی، ورنہ تو ساری کائنات صدقہ اور طفیل ہی نہیں معصومہ کا ظاہری طور پر، اس لیے نہیں کیا. اگر حج نہ بھی کرتی تب بھی یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ ہم پر بھی ثابت ہے، مگر وہاں تو مصیبت یہ ہے کہ غلط نتیجہ نکالا غلط دلیل سے. کہا کہ چونکہ شہزادی نے حج نہیں کیا. ارے سر پکڑنے کو دل چاہ، جب آپ کو پتہ ہی نہیں شہزادی کے بارے میں، بغیر معلومات کے اتنا بڑا دعویٰ. شہزادی نے تو ایسا حج کیا کہ جیسا حج 12 اماموں میں سے کسی نے نہ کیا. ایسا حج کیا اس لیے کہ 12 اماموں کے حج، کوئی مسئلہ حج نہیں بدلا، کوئی طریقہ حج نہیں بدلا. شہزادی نے تو وہ حج کیا کہ جس سے پورا طریقہ حج بدل گیا، اور ایسا بدلا کہ آج دنیا میں اگر 90 کروڑ مسلمان ہیں تو اس میں سے 89 کروڑ کے اوپر شہزادی والا حج واجب. خالی مکے میں کتنے لوگ رہتے ہوں گے. ایسا حج کیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ چونکہ انہوں نے حج نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں. یہ جملہ ہمارے یہاں بڑے غلط طریقے سے مشہور ہو گیا. یہی جملہ بڑے غلط طریقے سے مشہور ہوا. ابھی آگے بڑھیے، ختم بات. لیکن یہ سارا واقعہ میں نے کیوں عرض کیا کہ ایک طرف شہزادی کے گھر کی وہ کیفیت بتائی جا رہی، اس کے باوجود حج کا کتنا شوق تھا. تو عورت پر بھی حج واجب ہے مرد کی طرح، بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کبھی عورت ہی پر حج واجب ہو، خاندان میں مرد پہ واجب بھی نہ ہو. چنانچہ ہماری شریعت فقہ جعفری کا مسئلہ سنیے، کسی اور کے مسئلے کو غلط فہمی سے اپنا نہ سمجھ لیں. ہمارا مسئلہ سنیں. عورت پر اگر حج واجب ہو جائے، نہ شوہر کی اجازت چاہیے نہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے. ہماری شریعت کے اعتبار سے کسی بھی عورت کے لیے کسی بھی سفر میں، چاہے عام سفر ہو کہ زیارت، عمرہ ہو کہ حج، محرم کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ دوسری دلیلوں سے بھی عورت کا حج ثابت، اور خاص تاریخ سے، فقہ سے اتنا عظیم حج ثابت شہزادی کا حج. جیسا کہ میں نے کہا ایسا حج بنا کہ مولا متعجب ہو گئے. پیغمبر نے تصدیق کی، قیامت تک کے لیے اپنی امت کی سنت بنا دی. مگر بہت آج میں نے احتیاط کی کہ پیغمبر کا آخری حج بیان کرتے ہوئے کوئی ایسا دقیق مسئلہ نہ آنے پائے جس کو آپ نہ سمجھ پائے. یہ ایک مسئلہ مجبوراً لانا پڑا، لیکن اس کو بھی میں نے آسان بنانے کی کوشش کی. آئندہ منگل کے لیے ابھی سے اعلان کر دوں کہ آئندہ منگل کو پیغمبر کا حج بتاتے ہوئے حج کا طریقہ بھی بار بار بتانا پڑے گا. ایک جملہ حج کا سنیں گے، پھر پیغمبر کا حج سنیں گے. ایک جملہ آغاز کوئی کی کتاب کا سنیں گے، پھر پیغمبر کا حج. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ طریقہ کار پختہ تھا تو وہ آئندہ منگل کو چھٹی کر جائیں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر پیغمبر کا خطبہ حجۃ الوداع آ رہا ہے تو سلسلہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہماری عورتوں نے جملہ کہیں سے پکڑ لیا، کون سا جملہ؟ جب شہزادی نے حج نہ کیا تو ہم کہاں سے کریں گے؟ جیسا کہ میں نے کہا یہ جملہ ہی غلط ہے. جو حالات اور ماحول شہزادی کے لیے کے تھے وہ تو ہمارے نہیں. اگر کہ یہاں تو شہزادی نے حج کیا بھی، لیکن فرض کیجیے کہ واقعاً کوئی ایسی عبادت نظر آ جائے تو یاد رکھنا یہ احکامات شریعت 14 معصومین کی سنت کو حجت بنایا گیا. سب کے حالات دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے ہماری کیا ذمہ داری. جیسے حج کے بارے میں تو یہ چیز یاد آ جاتی،
منتوں کے بارے میں کیوں یاد نہیں آتی؟ شہزادی نے ساری زندگی ایک منت مانی، وہ روزے کی. ہمارے یہاں ایسی اٹھ پٹانگ منت، ایسی خرافات منت جسے منت کہنا بھی توہین ہے. نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ سینسیٹیو موضوع ہے، بعض لوگ ہر چیز کو بلا وجہ جا کے محبت اہل بیت سے جوڑ دیتے، مگر جو ہمارے یہاں منتیں، بلکہ ان میں جو صحیح منتیں بھی، اگر شہزادی کا خیال تو وہاں کی سنت تو یہ بنی کہ منت صرف نماز اور روزے کی ہوتی ہے. پیدل جائیں گے ننگے پیر، ساری دنیا نامحرم مرد اور پیروں کا تماشا دیکھ. اور کبھی اتنی زیادہ پردے والی منت کہ بیوی کی کہانی کی مٹھائی بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ سکتا. نامحرم تو محرم مرد بھی نہیں دیکھ سکتے. سید گھرانوں میں سیدوں سے بھی وہ مٹھائی چھپائی جاتی، جو سید کچھ شہزادی کو بنفس نفیس دیکھیں. مگر خالی واجبات و حرام میں کیوں یہ جملہ یاد آتا؟ باقی بھی تو شہزادی کی سنت ہے. خوف خدا سے اتنا روتی، وہ بھی کہیے کہ ہم بھی اتنا روئیں. وہاں تو خوف دلانے والی کوئی مجلس پڑھ دے تو مجلس میں قدم رکھنے کو اگلی دفعہ تیار نہیں ہوتے. شہزادی کی نمازیں بھی تو سنت ہے کہ ساری رات اتنی نمازیں پڑھتی تھی کہ پاؤں سوج جاتے تھے. وہاں تو جواب ہوتا ہے وہ تو شہزادی تھی اور ہم تو خیر کیا ہیں، ہم کہاں ان جیسی برابری کریں گے. لیکن جہاں بات واجبات و حرام کیا، انہوں نے حج نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں. دیکھیے انہوں نے حج نہیں کیا، اگر نہ کیا ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے استطاعت، ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے پردہ. ان کا پردہ اتنا سکتا ہے اس لیے حج پہ نہیں گئے. آپ کا تو ماشاءاللہ پردہ کیا ہے، پورا کراچی آپ کو دیکھتا. پھر آپ کہیں کہ وہ نہیں گھر سے نکلی ہم بھی نہیں نکلیں گے، وہاں یاد وہاں الٹا جملہ آتا، وہاں بھی الٹا جملہ. کیا جملہ؟ ختم بات. ذرا سا ربط دینے کی خاطر مجھے 2 منٹ لینا پڑا. ایک یہ جملہ بھی ہمارے یہاں رائج ہے، غضب خدا کا. غضب خدا کا کون سا جملہ؟ ارے ہم کیا پردہ کریں جب بیویوں کی چادریں چھن گئی. واہ واہ، کیا شیطان ٹیکنیک سکھاتا ہے ہم لوگوں کو گناہ کرنے کی. ہم کیوں حج کریں جب شہزادی حج پہ نہیں گئی، اور ہم کیوں پردہ کریں جب بیوی کی چادر چھن گئی. چنانچہ میں نے بعض اوقات ممبر سے یہ جملہ سنا. ممبر پہ آنے والا ہر آدمی عالم تو نہیں ہوتا ہے نا. ہماری قوم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہر آدمی کم از کم بنیادی واجبات جانتا. ممبر پہ یہ جملہ سنا کہ جیسے ہی ہم باب الصحاب پہ پہنچے دربار شام میں، تو میں نے اپنی بیوی اور بیٹی سے کہا کہ چادریں اتارو، بال کھولو اور چلو اس طرح، کیونکہ میری بیوی یہاں سے اس طرح گئی. یہ شہزادی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اسلام اور شریعت اور مقصد زینب کی توہین کی جا رہی. یعنی زینب بھی اگر دوبارہ باب الصحاب پہ آتی تو کیا آتے ہی کہتی کہ فضا میری چادر اتار کے اپنے پاس رکھ لو، اب تو میں کھلے بالوں جاؤں. لیکن باقاعدہ یہ کہا گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر کا جوش کا جملہ ہو، مگر یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ غور و فکر کے بغیر ادا ہوا. باقی خواتین سے کہہ دیجئے کہ عزاداری کے سارے شعائر قابل احترام، یہ علم، یہ تابوت، کے زلجنا، یہ کہوار، مگر حجاب کے ساتھ جس انداز سے عورتیں ان تبرکات کی زیارت کے لیے نامحرموں کے درمیان داخل ہو جاتی، یا بعض جگہ کراچی میں رواج ہے کہ نامحرم لڑکے جو یقیناً بالغ یہ تبرکات لے کے عورتوں کے درمیان سے جاتے ہیں، اور جہاں کسی کو ٹوکا تھا باقی سب جگہ صحیح. مگر یہاں پھر بات نہ کیجیے، جب زینب کی چادر نہ رہی تو ہماری چادر کیسے رہی؟ اتنی بھی سمجھ کسی میں نہیں کہ زینب نے چادر اتاری تھی کہ چھینی گئی. جو ہاتھ زینب کے سر کی چادر اتارے وہ تو یزید کا ہاتھ، تو جو ہاتھ آپ کے سر کی چادر کو اتارا پھر اس ہاتھ کو بھی یزید کا ہاتھ مانی. اگر نقل کرنا ہے تو ہر حالت میں کیجیے. یعنی یہ مانیے کہ میرا سر زینب کی سنت میں کھلا ہے، اگر اسے سنت کہیں یہ بھی توحید، مگر میرا سارا جسم یزیدی، اس لیے کہ یزید اس بدبخت کا نام جس نے شہزادی کی چادر پہ ہاتھ ڈالا. اور اس کو دلیل بنا کے یہ کہا جائے، دلیل بنوانا ہے تو پہلے ایک مرتبہ اپنا گھر جلوائی اور اس طرح اپنے بدن پہ کوڑے لگوائی اور اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائی. وہاں تو جہاں شہادت واجب بھی ہے، مائیں اپنی اولاد کو اس طرح چادر کے نیچے چھپا لیتی، وہاں پہ چادر آ جاتی ہے جس کے اندر اولاد چھپ جاتی. زینب جیسی فقط چادر کے مسئلے میں بننا، وہ فاطمہ کے حوالے سے جملہ حج نہیں کریں گے فاطمہ نے نہیں،
یہ زینب کے حوالے سے جملہ کہ چادر نہیں اوڑھیں گے اس لیے کہ بیوی کی چادر اتر گئی، اور دونوں بیویوں کا ایک واقعہ ایسا ہے جس میں پیغام مکمل ہو گئے۔ تو اس ساتھ یہ بھی ایک مصیبت کہ آج خود میں اپنے آپ پہ ذمہ داری عائد کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو ربط مل جائے اس کو ملا کے مسائل پڑے جائے۔ ایک واقعہ آ گیا جہاں بیوی کا اور جہاں شہزادی کا دونوں کا واقعہ جمع ہو گیا، کون سا واقعہ؟ یہی جماعت الثانی کے مہینے کی 3 تاریخ اگر وہ روایت معتبر ہو، شہزادی کی شہادت ہو۔ اب رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھنا، سارا دن میرے مولا نے انتظار کیا، میت سامنے ہے، بچے طرف رہے، اسی لیے حکم اسلامی ہے کہ میت کو جلد از جلد دفن کرو۔ جتنی دیر میت رہے گی وارث گھبرائیں گے، وارث روئیں گے، مگر یہ ہمارے آپ کے مرنے والوں کا مسئلہ، جن کا ماتم اسلام 3 دن کے اندر بند کرانا چاہتا، وہ معصوم کی میت جن کا ماتم اسلام قیامت تک جاری کروانا چاہتا، چنانچہ شہزادی کی میت سارا دن رہی۔ آدھی رات کو جب چلی تو جو جملے اکثر پڑھتا ہوں اس وقت مختصر کر رہا ہوں، میرے مولا میت کو لے کے گھر سے نکلے، ایک بار کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میری ننھی زینب جو ابھی دنیاوی اعتبار سے بلوغ کی عمر پہ بھی نہیں پہنچی، روتے روتے اور ہائے اماں ہائے فاطمہ کہتے ہوئے گھر کے دروازے سے دہلیز پار کر کے گلی میں آ گئی۔ بس اتنا دیکھنا، مولا نے کہا حسن و حسین بیٹا فاطمہ کی میت لے کے چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ ارباب ازاں علی جیسا معرفت رکھنے والا فاطمہ کی میت کو کس مقصد کے لیے چھوڑ رہا، وہ کتنا اہم مقصد ہوگا؟ کہا حسنین میت لے کے تم جاؤ، میں میت چھوڑ کے جاتا ہوں۔ ایک اس سے بھی اہم کام، زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، زینب بیٹی ابھی تیرا بابا زندہ ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے۔ ارے میرے مولا ابھی تو رات کا اندھیرا ہے، یہ اپنا شہر مدینہ ہے، کوئی دیکھنے والا نامحرم نہیں۔ آپ نے کہا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی۔ ارے آئیے مولا، یہی آپ کی زینب ہے، اب تو وہ عمر ہے کہ پردہ واجب ہے، کوفے کا شہر ہے، بلوائے خام ہے، نامحرم کا مجمع ہے، روزے روشن ہے، کھلے بال ننگے سار، آپ کی زینب نامحرموں میں جا رہی۔ آئے زینب کو بھی بابا یاد آ گیا، تبھی تو میرا دل کہتا ہے پلٹ کے نجف کو دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی یا علی مدد، بابا ہر ایک کی مدد کرنے والے آج اپنی زینب کی مدد کو آ، ارے تیری بیٹی نامحرموں میں کھلے بال جا رہی۔ پروردگارا ام المصائب زینب کبریٰ کے ان مصائب اور شہزادی فاطمہ زہرا کے ان سے بڑھ کے مصائب کا واسطہ، بانیان درس، حاضرین مجلس اور ہر مومن اور مومنہ کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کے ہر ظلم سے محفوظ فرما۔ ہمارے جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس، انہیں بانیان اور حاضرین کے تمام مرحومین بلکہ جملہ اموات مومنین اور مومنات کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خداوندہ اس سیرت